बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने हम जो अहम मौजू डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है, हमने ईसीपी को एक लेटर दिया है आज की तारीख में। कल हम कराची में एक वर्कर्स कन्वेंशन करना चाह रहे हैं। आपने पहले भी देखा, पूरे पाकिस्तान में सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये इजाज़त है कि वो अपने जलसे करें, वर्कर्स कन्वेंशन करें, अपने प्रोग्राम करें, और उन सब को इजाज़त है, शायद इजाज़तनामे की भी ज़रूरत ना पड़े। हमने ड्यू प्रोसेस करके इजाज़तनामे के लिए जमा करा के हम कल करना चाह रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये ख़त लिखा है और आज रिसीव कराया है कि जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये आईनी जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड दे। ये अलग बात है कि हमें फील्ड ही नहीं दिया जा रहा। माजी करीब में आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा जगह पे हमने इजाज़तनामे मांगे, कहीं इजाज़त नहीं मिली। लाहौर में, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे काना में हमें इजाज़त मिली लाहौर में, लेकिन इससे पहले कि हमारा कन्वेंशन शुरू होता सब लोगों को उठा लिया गया। और उसी के साथ आपने मानसेरा में देखा, पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए ज़रूरी है कि आप इनको जलसे करने की और प्रोग्राम करने की इजाज़त दें। लेकिन वहाँ क्या किया उन्होंने कि सारी कुर्सियाँ उठा के ले गए और उसके अलावा वर्कर्स को उठा लिया, रात से गिरफ्तारियाँ और छापे शुरू कर दिए। इसी तरह करक में जो बाकी ने, एएनपी ने जलसा किया, जेयूआई ने किया, वहाँ 200-200, 400-400 पुलिस वाले उनकी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद थे। जबकि हमारे साथ क्या हुआ, रेंजर्स ने और पुलिस ने सीधी गोलियां मारी हमारे वर्कर्स को। और इसी तरह मर्दान में और सवात में हमारे दोस्तों ने जो वहां वर्कर्स कन्वेंशन किया चार दीवारी के अंदर, चार दीवारी में आपको पता है कि किसी किस्म की एक्टिविटी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है करने की इजाजत की भी जरूरत नहीं, किसी डीसीओ से या डीसी से या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन उनको उठा के जेलों में बंद कर दिया। और साथ सवात में भी और इसी तरह मर्दान में भी। और आपने खुद देखा कि यहां आपके प्रेस क्लब के बाहर जो फलस्तीन के हक में मुजाहरा करने वाले पीटीआई के लोग आए थे, उनको उठा करके जेलों में बंद कर दिया। ये तर्ज अमल ना आईनी है ना ये कानूनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है। ये वो जमात है ना वो तशद्दुद की सियासत पे यकीन रखती है, ना तसादुम की सियासत पे यकीन रखती है। इसने हमेशा पाकिस्तान की तारीख में, मैं आपको वाजे कर दूं, आप पिछले 1.5 साल 2 साल में उठा लो, सबसे ज्यादा कन्वेंशंस किए हैं वो रूल ऑफ लॉ पे किए हैं। हमारे लॉयर्स विंग ने या बार एसोसिएशंस ने या पीटीआई ने सबसे ज्यादा जो कन्वेंशंस किए हैं वो एक मौजू पे किए हैं, वो है आइन की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती। चूंकि ये वो चीज है कि जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा वहां अफरा तफरी होगी, वहां इंतशार होगा, वहां बददिली होगी, वहां इदारों के ऊपर लोगों का एतमाद नहीं होगा, बड़े छोटे की तमीज और तफरीक खत्म हो जाएगी। कानून और इंसाफ का बराबरी का सलूक की बजाय कानून और इंसाफ का मजाक उड़ाया जाने लगेगा। कानून और इंसाफ के दोहरा मेयार जब सामने आएगा तो रियासती इदारे भी वो बेवकत हो जाएंगे, वो डिस्क्रेडिट हो जाएंगे। और उस सूरत में हमारे पाकिस्तान में सियासी तनाव में इजाफा होता है, सियासी अदम इस्तेकाम में इजाफा होता है। आपने माजी करीब में देखा, पिछले 1 साल से यानी मार्च से लेकर आज तक, ये पिछले जब तक खान साहब जेल नहीं गए, जितने जलसे किए पाकिस्तान की तारीख से सबसे बड़े जलसे थे। और उसके साथ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता था, एक शहर में नहीं होता था, एक शहर में जलसा होता था, पूरे पाकिस्तान में वो जलसे की कवरेज दिखाई जाती थी। ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पीटीआई ने ये शुरू किया, क्योंकि यूथ को इंगेज किया, पब्लिक और अवाम को इंगेज किया। लेकिन मसला ये था कि इसके साथ इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट ये हुआ कि पाकिस्तान की तारीख में किसी मौके पे किसी जगह भी एक गमला नहीं टूटा। आप हमें कहते हो आप तशद्दुद पुरतशद्दुद वाली बात करते हैं, मुझे बताएं, पाकिस्तान की तारीख में यह पहली दफा हुआ है कि एक जमात जो पीटीआई है उसके ऊपर तशद्दुद हुआ पिछले 1.5 साल में। 25 मई को मैं खुद गवाह हूं, मैं सदर था इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का, जब हम यहां आए तो सारे के रास्ते ब्लॉक थे,
میں نے پٹیشن فائل کی تھی، آپ سارے صحافی برادری دوست ہمارے جانتے ہو، اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ پرامن طریقے سے ساری چیزوں کو آپ مینیج کریں۔ صرف ایک شہر لاہور میں 500 وکیل ایک دن میں گرفتار ہوئے، اور اس کو سپریم کورٹ کے حکم سے ہم نے ان کو چھڑوایا تھا۔ اور جن پہ تشدد کیا جا رہا تھا، یاد ہوگا آپ کو، جس بس سے اتارے جا رہے تھے، وہ ایک شخص کو کہتے ہیں یہ وکیل نہیں ہے، اس پہ تشدد نہ کرو۔ یہ تھا ان کا طرز عمل۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی زیر سرپرستی یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ لیکن افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ جن لوگوں نے فاشزم کو پروموٹ کیا، فروغ دیا، وہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جی پرتشدد سیاست کر رہی ہے۔ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ رول آف لا، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے بات کی ہے۔ تشدد ہمارے اوپر ہوا ہے، اور آج تک تشدد کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج مجھے بتائیں کہ 2-3 دن پہلے علی نواز اعوان کو اور عامر کو اٹھایا گیا، وہ کہاں ہیں؟ آئین آپ کا کہتا ہے، آئین کا آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ اگر کسی کو گرفتار کرو گے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر within 24 hours نیئرسٹ جو میجسٹریٹ ہے اس کے سامنے آپ اس کو پیش کرو گے، اور اگر نہیں کرو گے یہ سب سے بڑا جرم ہے، کیونکہ بنیادی حقوق پہلی چیز ہے جو انسانی اور بنیادی حقوق کا تحفظ دیا جاتا ہے، اور جہاں بنیادی حقوق کا تحفظ نہیں ہوتا وہاں ناکام ریاستیں کہلاتی ہیں۔ آج ہم کدھر جا رہے ہیں دیکھیں۔ اور پھر لیول پلینگ فیلڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں، آپ لولا لنگڑا اگر الیکشنز کی طرف لے جاتے ہیں، ہمیں موقع نہیں دیتے، آپ زور زبردستی پہ جو 80% 90% جس کی پاپولرٹی ہے اس کو آپ کرش کر کے اس کے بندے اٹھا لیتے ہیں، موقع نہیں دیتے، آپ چوں چوں کا مربع بنا کر کے ایک لے آتے ہو، جو پیچھے 16 مہینوں میں آپ نے ایڈونچر کر کے دیکھ لیا کیا ہوا ملک کا۔ ملک کی معاشی تباہی ہوگی، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اور اس انداز اور اس حالت سے مجھے بتائیں، اس وقت پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا ایسے ایڈونچرز کی، اس لیے کہ معاشی تباہی آپ کی اتنی ہو چکی ہے کہ اگر ایسی حرکتیں کریں گے تو ریاست کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے مترادف ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ آپ کو ایکسپورٹ بڑھانی ہے، آپ کو اوورسیز کا ٹرسٹ حاصل کرنا ہے، ان سے پیسے لے کر آنے ہیں، آپ نے رول آف لا قائم کرنا ہے تاکہ لوگ آپ کے اوپر اعتماد کر کے انویسٹمنٹ لے کر آئیں، اس لیے کہ انٹرنیشنل انویسٹر آپ کے پاس آئے۔ اور اگر آپ کے حکمرانوں کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہو، ان کی پراپرٹیز باہر ہو، ان کے بچے باہر ہوں، ان کا بزنس باہر ہو، تو مجھے بتاؤ انویسٹر کیسے آپ پہ بلیو کرے گا کہ ان کی پالیسیز واقعی ایسی ہوں گی جو اس ملک کے رہنے والے یا اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنے والوں کے بینیفیشل ہوگی۔ تو جب آپ کے اوپر مسٹرسٹ ہو جائے گا تو پھر لوگ نہیں آئیں گے، پھر انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، اس کا نقصان کیا ہونا ہے؟ یہ 25 کروڑ عوام بھگتے گی، یہ ریاست بھگتے گی۔ آج بھی وقت ہے کہ ادارے سوچیں، اس کو ریکنسیڈر کریں، اور ساتھ مجھے یہ بتائیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک سٹرانگ پاپولر پولیٹیکل ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہوگی وہ خرچے کم کرے گی، وہ اپنی آمدنی کو بڑھائے گی، وہ پالیسی ایسی دے گی جو کنسسٹنٹ ہوگی اور جس کے اوپر پبلک کا ٹرسٹ ہوگا۔ جس حکومت کے اوپر، جس ادارے کے اوپر پبلک کا ٹرسٹ نہ ہو، وہ نہ ادارے پراپر پرفارم کر سکتے ہیں، نہ وہ حکومتیں پراپر پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس دن بھی جو 9 مئی کو ہوا، آپ نے دیکھا عمران خان نے نکلتے وقت گھر سے صرف ایک بات کی، مجھے وارنٹ آف اریسٹ دکھا دیں، میں خود اپنی گرفتاری دے دوں گا۔ لیکن وارنٹ آف اریسٹ آپ اس کو گھر کے باہر دکھا دیتے، آپ ہائی کورٹ میں دکھا دیتے، باہر دکھا دیتے، اس نے گرفتاری دے دینی تھی۔ لیکن آپ نے ضرور وہ طریقہ واردات اڈاپٹ کیا کہ عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا، ہائی کورٹ کے اوپر اٹیک کیا، اس کے CCTV فوٹیجز اٹھا کے لے گئے، اور وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور جس بدترین انداز سے مس بیہیو کرتے ہوئے ان کو اٹھا کے لے گئے۔ تو یہ کیا تھا؟ اور ہم نے کبھی سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک نہیں کیا۔ یہ پیچھے بھی آپ دیکھ لیں 6 مہینے پہلے جب سپریم کورٹ نے فیصلے کیے کس طرح ان کے اوپر اٹیک ہوا، اور 98 میں جس طرح اٹیک ہوا تھا وہ بھی پتا ہے۔ اور یہ نہیں کہا کہ یہ جہاز ہے اس میں سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف آپ کا بیٹھا ہوا ہے، 7 منٹ کا آپ کے پاس پیٹرول رہ گیا ہے، ان کو انڈیا لے جاؤ۔ ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا۔ ہم ایک پرامن جماعت ہیں اور ہم رہنا چاہتے ہیں،
ہم یہ صرف ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، آج ہمارا مخالف بھی اس بات کو مانتا ہے، تو جب اس بات کو وہ مانتا ہے تو اس ملک کے عوام کو آپ نے فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کون سے لوگوں کو اقتدار میں لانا چاہتا ہے۔ یہ تشدد، یہ ظلم، یہ بربریت کا ماحول قائم کر کے آپ اس کے لیے ملک کو کسی اچھی صورت میں نہیں لے کے جائیں گے، اس کا نقصان ہوگا، اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہونا۔ تو اس لیے میں ایک دفعہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان، جو سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز، ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے ان کو اپلیکیشنز اور لیٹر دے دیا ہے، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ضرور اپنی ساکھ کے لیے، اس ملک کے لیے، اور اس الیکشن کو وقت سے پہلے متنازع نہ بنانے کے لیے آپ اپنا واضح اور پازیٹیو رول ادا کریں گے۔ اور کیئر ٹیکر سے بھی، اسپیشلی پرائم منسٹر سے بھی میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ٹی وی میں بیٹھ کے تو ہر جگہ پہ کہتے ہو کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، سب کو موقع ملے گا، لیکن یہ جو موقع دے رہے ہیں کہ آج الیکشنز کی تاریخ آ گئی ہے 8 فروری سپریم کورٹ کی انٹرونشن سے، اس تاریخ کے بعد اب ہر کسی کو آپ موقع دیں گے، اور اگر نہیں دیں گے تو پبلک، عوام، لوگ، انٹرنیشنل ورلڈ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ ایسے ڈسکریڈٹڈ الیکشنز کا نقصان ہوگا، ریاست کو کسی لحاظ سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تھینک یو۔